دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر ذیشان للکار علامہ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن ادریس صاحب اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز ساتھیو، چند منٹ آپ کے سامنے صحابہ کی عظمت پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اس دنیا کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی، سب سے زیادہ مقام والی، سب سے زیادہ رفعتوں والی، سب سے زیادہ عزت والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آمینہ کے لال علیہ السلام کی ہستی ہے۔ میرے پیغمبر کی ہر ادا اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا بولنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا خاموش ہو جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مسکرانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا رک جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لیٹ جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بیٹھ جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لیٹ جانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صورت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا مزاج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے اصحاب بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے وفادار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے حبدار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے وفادار بھی آیا نا۔ میرے پیغمبر کا ایک جانثار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کا انتخاب کرنا تھا نا، ان نظر فی قلوب العباد، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کا چیک کیا، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو ٹیسٹ کیا، رب ذوالجلال کو ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگتا جگر کا دل پسند آ گیا، فاطمہ کے بابا کا دل پسند آ گیا، حسن حسین کے نانا کا دل پسند آ گیا۔ رب ذوالجلال نے اس دل کو چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، نبوت دینے کے لیے چن لیا، رسالت دینے کے لیے چن لیا، نبی بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا سردار بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ یہی بس نہیں، پھر رب ذوالجلال نے ثم ان نظر فی قلوب العباد، رب ذوالجلال نے ساری انسانیت کی دلوں کو چیک کیا، رب ذوالجلال کو جو جو دل پسند آتا گیا اس کو صحابی بناتے چلے گئے، رب ذوالجلال کو جو دل پسند آتا گیا اس کو صحابی کا منصب عطا کرتے گئے، رب ذوالجلال کو جو دل پسند آتا گیا اس کو صحابی کا رتبہ عطا کرتے چلے گئے، رب ذوالجلال کو جو جو دل پسند آتا گیا اس کو میرے پیغمبر کا جان نثار بناتے چلے گئے، رب ذوالجلال کو جو دل پسند آتا گیا اس کو میرے پیغمبر کا وفادار بناتے چلے گئے، رب ذوالجلال نے ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، رب ذوالجلال نے عمر فاروق کو بنو عدی سے چن لیا، رب ذوالجلال نے عثمان غنی کو بنو امیہ سے چن لیا، رب ذوالجلال نے حیدر کرار کو قریش سے چن لیا، ابو ہریرہ کو یمن سے چن لیا، رب ذوالجلال نے بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا، رب ذوالجلال نے میرے پیغمبر کے یاروں کا انتخاب کر لیا، انتخاب نہیں کیا، انتخاب لاجواب کیا، اور انتخاب کر کے رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، رب ذوالجلال نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا، ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا، ان کے دلوں پر ایمان کو پوست کر دیا۔ یہی بس نہیں، پھر رب ذوالجلال نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ذوالجلال نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اب دیکھیں نا، سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، رب ذوالجلال انسان کو پیدا کرے، انسان اپنا بچپن گزارے، جوانی میں چلا جائے، انسان جوانی میں آ جائے، رب ذوالجلال کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، حقوق اللہ کا خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے، پھر اس کو
کو موت واقع ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، رب ذوالجلال اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لے، اس سے سوال و جواب شروع ہو جائے، وہ سوال و جواب میں پاس ہو جائے، اس کو جنت کا داخلہ مل جائے، وہ جنت میں چلا جائے، جنت کی نعمتوں کا استعمال کرے، پھر رب ذوالجلال اس سے سوال کرے، اے میرے بندے کیا تیری کوئی اور آرزو ہے، کوئی اور جستجو ہے، کوئی اور تمنا ہے، کوئی اور خواہش ہے؟ وہ بندہ کہے اے ربا تو نے مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا، اے ربا تو نے مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دیا، جو چاہتا ہوں وہ مل جاتا ہے، جو دل میں تصور آتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے، وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، مجھے اور کسی چیز کی تمنا نہیں۔ رب ذوالجلال اس وقت کہیں گے اے میرے بندے آج میں تیرے اوپر اپنی آخری نعمت کا انعام کرتا ہوں، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اتنے مراحل کو کراس کرنے کے بعد جو انسان کو جنت میں آخری نعمت ملے گی وہ نعمت ہوگی رب کی رضا۔ میں کیوں نہ قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، میری جوانی قربان صحابہ کی عظمت پر، جن کی زندگی کے اندر رب ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اور پھر یہ نہیں کہا رضی اللہ، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اتنا مقام میرے پیغمبر کے یاروں کا۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ میرا کوئی ادنا صحابی ایک مٹھی جو کی رب کی رضا میں خرچ کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی عام آدمی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا مقام میرے پیغمبر کے یاروں کا۔ لیکن دوسری طرف کوئی کالا کوٹ پہن کر کے، کالے کوٹ والا، کالی سوچ والا، کالی زبان والا، کالی عقیدے والا، کالے دل والا میرے پیغمبر کے صحابہ پر غصاخی کرتا ہے، میرے پیغمبر کے یاروں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طرح نا سوشل میڈیا پر رجب بٹ جیسا بے ایمان بدبخت برا آدمی میرے پیغمبر کے یاروں کی غصاخی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ہم خاموش ہو جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہم نے آج تک صحابہ کی عزت پر آج آنے نہیں دی تھی، نہ ہم صحابہ کی عزت پر آج آنے دیں گے۔ ہماری نسلیں بھی صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ آج تاریخ کی بات کرتے ہیں، تاریخ میں یوں آیا ہے، تاریخ میں ایسے آیا ہے، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو، جو تاریخ میرے پیغمبر کے یاروں کی عزت کرے ایسی تاریخ کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، جو تاریخ میرے پیغمبر کے یاروں کی گستاخی کرے ایسی تاریخ کو ہم جوتی کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو صحابہ کو نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو فاروق اعظم کو نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو ابو بکر کو نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو عثمان کو نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو حیدر کرار کو نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو معاویہ کو نہیں مانتی۔ جو تاریخ میرے پیغمبر کے یاروں کی عزت کرے ایسی تاریخ کو ہم سینے سے لگائیں گے۔ ارے ہم تو قرآن پڑھنے والے، ہم تو قرآن سننے والے، ہم تو قرآن سنانے والے، ہم تو قرآن پڑھنے والے، ہم تو قرآن پڑھانے والے، ہم تو قرآن سمجھنے والے، ہم تو قرآن سمجھانے والے۔ کھولیے قرآن، کون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ، کون صحابہ اولئک هم الفائزون صحابہ، کون صحابہ اولئک هم المؤمنون صحابہ، کون صحابہ اولئک حزب اللہ صحابہ، کون صحابہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابہ، کون صحابہ اليوم اکملت لکم دینکم صحابہ، کون صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، کون صحابہ والذین مع صحابہ، کون صحابہ التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کا وفادار صحابہ، میرے نبی کا حبدار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی سے قرآن سننے والے صحابہ، میرے نبی سے قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو دلوں میں محفوظ کرنے والے صحابہ، صحابہ صحابہ صحابہ۔ اگر وہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے، ہم بھی صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت بیان کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ ہم اتنی صحابہ
صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ کر جائیں گے. کھیلنے کودنے والا بچہ کہے گا ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ. عظمت الہی کے نثارے ہیں صحابہ عظمت الہی کے نثارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ. وما توفیقی الا باللہ.